تو ہم کو چاہیے کہ روزی کے متعلق ہم اعتدال پر رہیں اور مال کو نعمت سمجھیں، ہاں، مگر اتنی ایسی نعمت بھی نہیں ہے کہ ہم اسی میں اتنے مشغول و منہمک ہو جائیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، پھر تو دنیا دار ہو جائیں گے۔ مال و دولت، جس مال و دولت سے اللہ تعالیٰ سے غفلت پیدا ہو وہ مال و دولت دنیا بن جاتا ہے، اور جس مال و دولت سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی اطاعت میں زیادتی، کثرت، توفیق ہو، وہ مال و دولت نعمت ہے، وہ دین کا ہی ایک حصہ ہے، وہ مال و دولت دنیا نہیں ہے۔ لوگ ہر مال و دولت کو دنیا سمجھ لیتے ہیں۔ اس مال و دولت میں رہتے ہوئے بھی آدمی اللہ کو پا سکتا ہے۔ ولایت اور بادشاہت بعض انسانوں میں جمع ہوئی ہے کہ نہیں؟ بعض مسلمانوں میں جمع ہوئی ہے، ولی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ اگر یہ دنیا داری کی چیز ہوتی تو ولیوں کو کبھی نہ ملتی، اور اللہ والوں کو۔ وہ بادشاہت وہ ہے دنیا داری جس میں اللہ تعالیٰ سے غفلت پیدا ہو۔ تو اس تعلق سے آج افراط و تفریط ہے، یا تو مال کو اتنا ضروری سمجھا کہ بس اسی میں مشغول مبتلا ہو گئے، اور یا اس کو ایسا چھوڑا کہ اسباب کوئی چیز نہیں، ہاں اللہ تعالیٰ ہی پالتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا پلاتا ہے، وہ قادر ہے، وہ احکام کو ہی بھلا دیے کہ سبب سے کچھ نہیں ہوتا، سبب کوئی چیز نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا بیکار پیدا کیا ہے؟ اس کا جب حکم دیا ہے تو پھر وہ بیکار کیوں ہوگا؟ اس سے احکام وابستہ ہیں۔ بس یہی ہے کہ ہم دنیا اور مال و دولت کمائیں، ہوس اور حرص نہ رکھیں۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں کسب دنیا تو کر، ہوس کم رکھ، اس پہ تو دین کو مقدم رکھ، دھواں دینے لگتا ہے یہ چراغ، اس کی لو کو ذرا ایک مدھم رکھ۔ حدود کے تحت کمائیں تو مال بہترین نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا یہ ذریعہ ہے۔ حج کریں گے، عمرے کریں گے، اور مدارس، مساجد، خانقاہ اور ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کریں گے، کتنی کمائی ہو جائے گی، اس لائن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور اگر اسی کو ہم نے مقصود بنا لیا، بس ہائے پیسہ، ہائے کمائی، ناجائز رشوت، سود، بینک اور لون، ماں باپ کی میراث میں بہنوں کو چھوڑ دیا، بھائی بھائیوں نے تقسیم کر لیا، بس سمجھ لیا کہ اس سے ہمارا بہت مال اکٹھا ہو جائے گا اور بہت عیش و عشرت سے زندگی کٹے گی، سکون ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہی مشکل ہو جائے گی۔ انسانوں کو، ہم مسلمانوں کو خاص طور سے اس مال کی حدود سے واقف ہو کر اور حدود کے دائرے میں ہی اس کو کمانا اور خرچ کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ ہماری ضروریات بھی پوری ہوں گی، اور غربت بھی اگر ہوگی، تنگ دستی بھی ہوگی، تو مالک و مولا سے تعلق میں وہ غربت ہمارے لیے پریشانی اور بے چینی کا سبب نہیں بنے گی۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کا تعلق، کیونکہ ہم اس کے غلام ہیں، اس حالت میں بھی ہم کمانے میں بھی بندے ہیں اور خرچ کرنے میں بھی بندے ہیں۔ تو سکون کی دولت، ایمان کی دولت، اللہ تعالیٰ کے تعلق کی دولت کمال درجے ہم کو حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو مال کے تعلق سے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کو کمانے میں بھی، خرچ کرنے میں بھی حقوق حدود کے تحت کمانے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔